الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ مکے کے بت پرست مشرکین مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے۔ وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے بدترین دشمنی یہود کی تھی۔ وہ آستین کے سانپ تھے اور سازشی انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مشرکین مکہ سے کہیں آگے تھے۔ آج بھی یہود اور بت پرست ہندو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ بت پرستی کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا ہے اور کہیں نہیں رہا۔ ہندوستان میں بھی اب یہ صرف نچلے طبقے میں ہے، جبکہ عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اب بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور ہنود مشرکین کا گٹھ جوڑ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ مودت کے اعتبار سے نصارہ کو مسلمانوں کے قریب ترین پاؤ گے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس طرح کی دشمنی اس وقت یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ویسی نصارہ نے نہیں کی۔ حضرت نجاشی جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے، اس وقت مسلمانوں کے مہاجروں کو پناہ دی۔ اسی طرح مقوقس شاہ مصر جو تھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے۔ ہرقل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا احترام کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کا ذکر ہم سورہ عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے، مگر ان کا رویہ انتہائی محتاط رہا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہ تھی جو یہودیوں کی مخالفت میں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عیسائیوں میں عالم بھی موجود تھے اور درویش بھی تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ یعنی عیسائیوں میں اس وقت تک کہ علماء حق بھی موجود تھے، اور وہ درویش راہب بھی تھے جو واقعی اللہ والے تھے۔ بحیرہ راہب عیسائی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں پہچانا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ پر وہی ناموس نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن وہ حق کی تلاش میں شام گئے تھے اور عیسائیت اختیار کی تھی۔ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کے چند عیسائی علماء اور راہبوں کی مثالیں ہیں، لیکن وہ قسیسین اور رہبان اب ہم کو عیسائیوں میں نہیں ملتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد صورتحال بدل گئی۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جو وحشت اور بربریت دکھائی، اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، یہ ایسے حقائق ہیں جو تاریخ کے چہرے پر بہت ہی بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کے پہلے 6 جز مکمل کر لیے۔ انشاءاللہ ہم کل سے 7واں جز شروع کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اس سفر پر کامزن رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔